الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وواحد في ذاته وصفاته لا شريك له وواحد في ألوهيته ومعبوديته لا ند له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وإمامنا ومرشدنا وحبيب ربنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بزرگان من برادران ملت قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی برتری بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المتقین شفیع المذنبین میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اثر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے ہمارے دین اسلام اور مذہب کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، ان الدین یسر، بلا شبہ تحقیق یہ دین جو ہے یہ آسانی والا دین ہے۔ دین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، تعلیمات ہیں، فرائض ہیں، یقین جانیے ان میں سے کسی حکم میں بھی انسان کے لیے تنگی نہیں ہے بلکہ آسانی ہے، انسان کے لیے مشقت نہیں ہے بلکہ رحمت ہے۔ میرے اللہ رب العالمین خود قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، ہم نے دین کے اندر کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا، تمہیں کسی بھی فرض اور ذمہ داری کا مکلف نہیں ٹھہرایا کہ جس میں تمہارے لیے کوئی حرج ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مشقت ہو۔ کیوں؟ وہ تمہارا رب، تمہارا خالق اور مالک اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین، وہ تمہارے لیے آسانیاں کرنا چاہتا ہے، مشکلات اور تنگیاں پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے اسلامی احکامات اور تعلیمات اور فرائض کو بیان کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان فرائض میں تمہارے لیے آسانی رکھی ہے، تمہارے لیے کوئی تکلیف نہیں رکھی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، انما بعثت بالدین الحنیفیۃ السمحہ، میں اس کائنات میں مبعوث کیا گیا ہوں تو ایسا دین حنیف لے کر آیا ہوں کہ جس کے اندر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے اپنے امتیوں کو یہ درس اور سبق اور یہ تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، انما بعثتم، فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت، اس کے بارے میں زبان نبوت سے یہ ارشاد فرما رہا ہوں، انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تم سارے کے سارے اس کائنات میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بن کر آئے ہو، تم کائنات میں مشکلات پیدا کرنے والے بن کر نہیں آئے۔ آپ نے اپنے دو صحابہ کو یمن میں گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے ان کو بھی ارشاد فرمایا بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، وہاں جا کر خوشخبریاں سنانا، ان کو بشارتیں سنانا، ان کو نفرت کی باتیں نہ بتانا، ان کے اندر انفار اور نفرت کو پیدا نہ کرنا، اور فرمایا یسرا ولا تعسرا، وہاں جا کر تم نے دین کی تبلیغ کرنا ہے، تم نے دنیا کے قوانین سمجھانا ہے، تم نے جہاں پر ان کو عبادات کی تعلیم دینا ہے، وہاں پر آداب معاشرت بھی سمجھانا ہے، جہاں تم نے ان کے فرائض اور ذمہ داریوں کا احساس دلانا ہے، وہیں پر
ان کو حقوق العباد بھی سمجھانا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا ان احکامات میں، ان تعلیمات میں، اس رشد و ہدایت میں یسرا ولا تعسرا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان تعلیمات پر چلنے کے لیے، ولا تعسرا، ان پر مشکلات کو طاری نہ کرنا، کہیں وہ اس دین سے بد دل نہ ہو جائے، دور نہ ہو جائے۔ دوستو اور بھائیوں، یہ دین سارے کا سارا یہ آسانی والا دین ہے۔ اس نے انسان کی مشکلات کو حل کیا ہے، اس نے انسان کو تکالیف سے اور مصائب سے اور مشقتوں سے نکالا ہے۔ صرف دین دینی احکامات ہی نہیں بلکہ دنیاوی احکامات میں بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، ان کو بشارتیں سنائی۔ آج آپ پوری دنیا میں اور خصوصاً ہم اپنے ملک پاکستان کے حوالے سے، اپنے معاشرے کے حوالے سے ہر جگہ پر، ہر زبان پر یہ بات سن رہے ہیں کہ مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے، مہنگائی کا سونامی ہے، مہنگائی کی اندھیریاں چل رہی ہیں۔ دوستو اور بھائیوں، کوئی سرمایہ دار ہے تو تب بھی، کوئی امیر کبیر ہے تو تب بھی، کوئی لینڈ لارڈ ہے تو تب بھی، کوئی کارخانے کا مالک ہے تو تب بھی، کوئی بینک بیلنس اور زمینوں کا مالک ہے، پراپرٹی جائیداد کا مالک ہے تو تب بھی آپ ایک ہی بات سنیں ہر زبان سے کہ مہنگائی بہت ہو گئی، گزارا انتہائی مشکل ہو گیا۔ یہ ہر طرف سے شور و غوغا سنائی دے رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے اس بندے کے لیے یہ دعا کی ہے۔ کون سا بندہ؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا سمحا، وہ آدمی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے جو آسانیاں کرتا ہے، جو وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کس بات میں؟ فرمایا اذا باع، جب وہ کسی چیز کو فروخت کرتا ہے، وَإِذَا اشْتَرَى، یا پھر وہ کسی چیز کو خریدتا ہے، وَإِذَا اقْتَضَى، یا پھر وہ قرض لینے والا وہ آدمی ہے جس نے کسی اپنے بھائی کو قرض دیا ہے تو اس میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ وَإِذَا قَضَى، اور اگر وہ قرض دینے والا ہے وہ بھی آسانی کے ساتھ قرض ادا کرتا ہے، اس بھائی کو تنگ نہیں کرتا، ٹال مٹول سے کام نہیں لیتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کاروباری معاملات میں، لین دین کے معاملات میں، یہ دنیاوی معاملات، اس میں بھی زبان نبوت سے رحمت کی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان بندوں پر رحمت سے فغن ہو جائے جو بندے کاروبار میں وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نرمی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیوں، کاروبار میں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ مہنگائی یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ عربی میں کہتے ہیں الغلاء بلاء قدیم، یہ مہنگائی جو ہے یہ تو زمانہ قدیم کی آزمائش اور مصیبت ہے۔ یہ کسی دور میں بھی آپ نے اس دور کے رہنے والوں سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ہمارے دور میں بڑی آسانی ہے، اشیاء جو ہے
وہ انتہائی سستی ہے، ایسا کبھی نہیں سنا گیا۔ ہاں یہ آپ بزرگوں سے سنیں گے، وہ کہیں گے 10 سال پہلے، 20 سال، 50 سال پہلے یہ چیزیں تو اتنی آسانی سے میسر تھیں، اتنی قیمت تھی، آج یہ بہت مہنگائی ہو گئی۔ میں 1400 سال پہلے کی بات کرنے لگا ہوں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے خادم ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اور لوگوں نے آ کر شکایت کی۔ شکایت کیا کی؟ کہا غلا السعر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول چیزوں کی قیمتیں جو ہیں آسمان کو چھونے لگیں، مہنگائی ہو گئی۔ اے اللہ کے رسول پہلے تو یہ اشیاء بہت سستی تھی، آسانی سے میسر آ جاتی تھی، غلا السعر، اب اس دور میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی۔ اے اللہ کے رسول ساعر لنا، آپ ایسے کریں کہ آپ ایک نرخ نامہ مقرر کر دیں، آپ اشیاء کی قیمتوں کو ایک حد پر متعین کر دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ هو المساعر، بلا شبہ وہ اللہ رب العالمین ہے جو ان چیزوں کا اختیار رکھتا ہے، یعنی اللہ ہی ہے جو چیزوں کی قیمتوں کو مقرر کرتا ہے، جو چیزوں کو سستا بھی کرتا ہے اور ان کو قیمتی بھی بنا دیتا ہے۔ فرمایا القابض الباسط الرزاق، کیوں؟ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چیزوں کی مقدار کو کم کر کے ان کو قیمتی بنا دے۔ وہ باسط ہے، وہ چیزوں میں فراوانی کر کے ان کو سستا کروا دے۔ الرزاق، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ وہ اللہ کیا ہے؟ رزاق ہے، وہ رزق ہر ایک کو دے گا۔ وہ میرا مولا، اس نے اگرچہ یہ تنگی اور آسانی، یہ اشیاء کی قیمتوں میں اتار اور چڑھاؤ اور اس میں بڑھوتی، یہ میرے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، لیکن وہ اللہ رزاق بھی ہے۔ وہ میرا مولا کریم ہر ایک انسان کو رزق عطا کرتا ہے، بلکہ وہ اللہ تو ایسا رزاق ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَكُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ میرا اللہ رب العالمین صرف انسانوں کا رازق نہیں ہے، بلکہ میرا اللہ تو یہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اس زمین میں جتنی بھی مخلوقات بستی ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، وہ جانوروں کی شکل میں، وہ چوپایوں کی شکل میں، بلکہ فرمایا وہ تو حشرات الارض کی شکل میں بھی کیوں نہ ہو، اللہ ان کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے، اس لیے یہ رزق کے حوالے سے پریشان نہ ہو۔ میرے آقا علیہ السلام یہ تعلیم دے رہے تھے
کہ میرا اللہ هو المساعر، اللہ ہی قیمتیں مقرر کرتا ہے، القابض الباسط الرزاق، وہ قابض ہے، وہ باسط ہے، وہ رزاق بھی ہے، وہ رزق تو اس نے دینا ہے اور وہ اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق دیتا ہے، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، یہ اللہ زیادہ اور کم دے کر آزمائش کر رہا ہے، یہ اس کی حکمتوں کے تقاضے ہیں۔ ایک ہی ماں باپ کے جائے، ایک جو ہے وہ گاڑیوں میں اور جہازوں میں سفر کر رہا ہے، دوسرے کو بائک، موٹر سائیکل اور سائیکل بھی میسر نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ میرے رب کے فیصلے ہیں اور یہ اس کی حکمت کے مطابق ہیں۔ اللہ خود قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ وہ میرا رب ہے، فرمایا تمہارا رب ہے جو رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، کس کے لیے؟ فرمایا لمن یشاء، جس کے لیے چاہے وہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہے اس کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهَا۔ فرمایا جو اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور جس کے لیے چاہے بند کر دے، اس کائنات میں کسی کی ہستی نہیں ہے، کائنات میں کوئی بھی ایسی تنظیم نہیں، کائنات میں کوئی ایسا ورلڈ بینک نہیں ہے کہ جو کسی کی معیشت کو جو ہے استحکام پہنچا دے، جو کسی کی رزق میں فراوانی پیدا کر دے، جو جس کے لیے چاہے آسانیاں کر دے۔ نہیں فرمایا اگر وہ چاہے تو اپنے دروازے کو کسی کے لیے بند کرے تو اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا انہو کان بعبادہ، انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ وہ اللہ جانتا ہے، خبر رکھتا ہے، میں اس بندے کو اگر کم کر دوں گا تو اس کے لیے نقصان ہے، یہ میرا بندہ میری بندگی سے نکل جائے گا، اور اگر میں اس کو زیادہ دوں تو یہ سرکش بن جائے گا۔ وہ میرا اللہ حکمت کے مطابق اپنے اپنے بندوں کو ان کی قسمت کا رزق عطا کرتا ہے۔ دوستو اور بھائیو، یہ مہنگائی کا رونا نہ رو، میرے رب نے تمہارا رزق جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ دین حنیف، یہ دین اسلام، اس لیے اس نے تجارت کے اصول بیان کر دیے کہ جن سے مہنگائی کا دروازہ رک سکتا ہے، مہنگائی کا راستہ رک سکتا ہے اور مہنگائی کا دروازہ بند ہو سکتا ہے، لیکن ان پر عمل کیا جائے تو تب جا کر ہم غیروں کی کیا بات کریں، ہم تو مسلمان ممالک کی بات کرتے ہیں۔ کوئی ایک ملک دنیا کے اندر نصف سے زیادہ، یعنی 50 سے زیادہ ممالک ایسے ہیں جو اسلامی ممالک، جو نام کے اسلامی ممالک، ایک میں بھی وہ قوانین اور ان احکامات پر عمل نہیں کیا جا رہا کہ جو اللہ نے بیان کیے تھے۔
تم مہنگائی کا رونا کیوں روتے ہو؟ یہ مہنگائی تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ میرے اللہ نے دین اسلام کے اندر یہ اصول بیان کر دیے تھے کہ سنو، سب سے پہلی بات کہ تم نے تجارت کرنا ہے تو ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے۔ تجارت کرنا ہے تو تم نے ملاوٹ سے پاک چیزوں کی تجارت کرنا ہے۔ تم نے تجارت کرنا ہے تو اس میں ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کرنا۔ تم نے تجارت کرنا ہے تو سود سے پاک تجارت کرنا ہے۔ تم نے تجارت کرنا ہے تو ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کر اور ارادہ خریدنے کا نہیں ہے، صرف قیمت بڑھانے کا بولی لگاتے ہو، یہ کام نہیں کرنے۔ یہ میرے اللہ نے دین اسلام کے اندر اصول اور ضوابط بیان کر دیے، لیکن یقین جانے افسوس ہوتا ہے جب انسان اپنے معاشرے میں، اپنے بازاروں میں اور اپنی منڈیوں میں جب نظر دوڑاتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، الا من رحم ربی، شاید ہی کوئی ایسا تاجر ہو، کوئی ایسا کاروبار کرنے والا ہو کہ جس پر میرے رب کی رحمت ہو گئی اور وہ رزق حلال کو عبادت سمجھتے ہوئے کر رہا ہو اور وہ عین اسلامی اصولوں کے مطابق کر رہا ہو۔ یقین جانے اس کے نتائج، اس کے ثمرات، اس کے فوائد اگرچہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر بھی ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس کے برعکس ہم حرام کمائی کے نقصانات بھی دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور بیان سارے کرتے ہیں۔ فلاں کی اولاد تباہ و برباد ہو گئی، فلاں کی اولاد بدتمیز ہو گئی، فلاں کی اولاد ماں باپ کو گھر سے نکال رہی ہے، فلاں کی اولاد یہ کام کر رہی ہے۔ یہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہوا، حقیقی بہن بھائی اسی مال کے لیے ایک دوسرے کے اوپر مقدمے کر کے عدالتوں میں پہنچے ہوئے۔ دوستو اور بھائیو، اور پھر ہم بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں ان کے باپ نے ایسے کیا تھا، اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اور جب میں اپنے گریبان میں دیکھتا ہوں میں بھی وہی کام کر رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے طریقہ میرا مختلف ہو۔ دوستو اور بھائیو، یہی تو معاملات ہیں کہ آج ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ آؤ سنو، میرے رب نے اس قرآن مجید فرقان حمید میں خود اعلان فرمایا، آج تم نے اس تعلیمات کو چھوڑ دیا، یہ ضابطہ حیات، یہ اللہ کا قرآن، اس کو ترک کر دیا، اس سے رخ موڑ لیا۔ یہ تمہارے زندگی کے اصول و ضوابط کو بیان کرتا تھا، آج تم نے اس سے رخ موڑا ہے، اللہ نے تمہاری معیشت کو جو ہے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آج پوری دنیا میں اس قرآن کے احکامات اور تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا گیا۔ پہلے کم از کم اس کی تلاوت ہوتی تھی، آج اس فون نے تو وہ بھی چھڑوا دی۔ صبح اٹھتے ہیں، اللہ کے فضل سے اگر وہ بندہ مومن تھوڑا بہت دین سے منسلک ہے، نماز فجر پڑھتا ہے اور اس کے بعد فوراً فون کھول کر بیٹھ جاتا ہے۔ آدھی رات کو کوئی میسج تو نہیں آیا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی خبر میری نظر سے رہ نہ جائے، اور واٹس ایپ کھول لیتا ہے، فیس بک دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اور صبح اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، یہ قرآن تمہیں کیا بتلاتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید بتاتا ہے یہ مہنگائی کا رونا روتے ہو، اس کا ایک بنیادی سبب وہ یہ ہے کہ تم نے قرآن سے رخ موڑ لیا۔ اور اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر یہ اعلان کر رہا ہے، کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. اللہ کا قرآن فرماتا ہے، فرمایا جو بھی انسان اس قرآن سے اعراض کرتا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، ہم اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کی زندگی وہ تنگ ہو جاتی ہے. اور تنگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس مال ختم ہو گیا، نہیں، مال بھی بہت زیادہ، اس کے پاس پراپرٹی جائیداد بھی ہے، کاروبار بھی ہے، لاکھوں کی آمدن بھی ہے، لیکن جب بھی اس سے پوچھا جائے تو کہتا ہے گزارا نہیں ہوتا، گزارا بڑا مشکل ہو گیا، اخراجات ہی پورے نہیں ہو رہے. آپ کسی بھی بڑے تاجر سے کاروباری سے پوچھ کر دیکھ لیں، یقین جانے میں تو معاملہ برعکس دیکھتا ہوں. کسی مزدور سے پوچھا جو 1000-1200 کی دہاڑی لگاتا ہے، ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں شکر الحمدللہ، اللہ کا بڑا ہی فضل ہے. اور سرمایہ داروں سے پوچھیں، یقین جانے ممبر رسول پر کھڑا ہوں، مبالغہ نہیں کر رہا، میں نے پہلے کہا الا ماشاء اللہ، شاید ہی کوئی انسان ہو جو اللہ کا شکر گزار ہے وہی کہتا ہو جی اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے بڑا کچھ دیا ہوا، سکون کے عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہر قسم کے اخراجات اللہ پورے کروا رہا ہے. لیکن عمومی طور پر ایسے ہی سنائی دیتا ہے جی کیا کریں، مہنگائی بڑی ہو گئی، سکولوں کی فیسیں بہت زیادہ ہیں، اور اوپر سے یہ بجلی کے بل یہی نہیں اٹھنے دیتے، یہ گیس کا بل یہی نہیں کھڑا ہونے دیتا، یعنی رونا روتے ہوئے نظر آتے. کیوں نہ ہو دوستو اور بھائیو، اللہ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، ہم تو اس کی معیشت کو، اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، باوجود ظاہری طور پر بڑے ٹھاٹ باٹ، لیکن دل اندر سے ایسا کمزور ہو چکا، ایسا دھچکا لگا ہوا، پتہ نہیں کل کیا بنے گا، یہ مال مجھ سے چھن جائے گا، یہ اخراجات کون پورے کرے گا. وہ اللہ کے بندے، وہ اللہ رب العالمین نے جس نے آج دیا وہ کل بھی تمہیں عطا کرے گا. کیوں فکر کرتے ہو؟ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو، اللہ کے قرآن کی طرف رجوع کرو. میں قرآن مجید فرقان حمید کے ہی پہلی قوموں کے بارے میں اللہ نے یہ بیان فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اللہ کے قرآن کے اوپر اللہ کے نازل کردہ احکامات پر عمل کرتے تو اللہ ان کے لیے کیسے خوشحالی کی زندگی لے کر آتا. اللہ نے ہمیں کیوں بتلایا؟ یہ تو بنی اسرائیل کو بتانا چاہیے تھا، یہ تو نصارہ کی بات، انجیل کی بات ہونے لگی تو ان کو بات کرنی چاہیے تھی. یہ ہمیں کس لیے بتلایا؟ اس لیے بتلایا کہ ہم بھی سمجھ جائیں، اور یہ ساری کتابوں اور سارے کلام الہی کا سردار وہ کلام ہمارے پاس ہے، ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ ہمارے لیے فراوانی پیدا کر دے گا. اللہ کیا فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ
قوم ساء ما يعملون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جن پر ہم نے تورات کو نازل کیا، جن پر ہم نے انجیل کو نازل کیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا، اگر وہ اس پر قائم ہو جاتے، وہ تورات پر عمل پیرا ہو جاتے، وہ انجیل پر عمل پیرا ہو جاتے، فرمایا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن کی طرف اللہ نے اپنا کلام الہی نازل کر دیا، اگر یہ بھی اپنے اللہ کے کلام پر جو ہے عمل پیرا ہو جائے، اس پر استقامت دکھانے لگے، تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اللہ رب العالمین آسمان سے رزق کے دروازے کھول دے گا، یہ اپنے سروں کی طرف بھی بارش ہوتے ہوئے نظر آئے گی ان کو، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، فرمایا ان کے پاؤں سے بھی اللہ تعالی رزق کے انبار لگا دے گا، رزق کے خزانوں کے منہ کھول دے گا، مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں سے ایک ایسی قوم ہے، ایک ایسی امت ہے جو واقعتاً اللہ کے احکامات پر عمل کرتی ہے، تو اللہ رب العالمین ان کے لیے ایسے ہی معاملہ فرماتا ہے، فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ لیکن اکثریت کیا ہے؟ معاشرے کے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ وہ برے عمل کرتے ہیں۔ برے عمل کیا؟ خود ہی اپنے سامنے گڑے کھودتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں دوستوں اور بھائیوں، آج کے تاجر کا حال کیا ہے؟ میں ایک بندے کے بارے میں یقین جانے میں حیران ہوا۔ ایک بندے کے بارے میں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی، سفر کے دوران امام صاحب ملے، مجھے تعارف ہوا تو وہ کہنے لگے فلاں بندہ جو اس نے یہ مسجد بنائی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، مجھے تنخواہ بھی وہی دیتا ہے۔ اور پھر میں ایک اور مجلس میں گیا تو ایک ساتھی نے بتلایا کہ وہ آدمی فلاں آدمی جس کا اس امام صاحب نے ذکر کیا، اسی بندے کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا کاروبار ماشاءاللہ بڑا ہے لیکن اس کا فعل بڑا عجیب ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی بڑا کرتا ہے لیکن معاملہ کے بل بناتا ہے اوپر 786 لکھتا ہے۔ اوپر کیا لکھتا ہے؟ 786۔ میں یہ بات نہیں کرنے لگا کہ وہ غلط کرتا ہے، 786 کو لکھتا ہے، بسم اللہ لکھنی چاہیے، یہ الگ بحث ہے۔ میں آپ کو اس کا فعل بتانے لگا ہوں۔ جب نیچے ٹوٹل لگاتا ہے نا تو وہ 786 بھی ڈال دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ سیانہ عقل مند، بعض بندے ہوتے ہیں نا پورا حساب کرتے ہیں، بعض ہمارے جیسے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں یہ تو مولوی صاحب ندان سے آدمی ہے، بل پکڑا جیب میں ڈالا خاموشی سے چلے گئے، یہ سمجھتا ہے میں نے 786 کما لیے اس سے، یہ نہیں پتا ہے یہ اللہ نے اس بندے کا شاید صدقہ نکال دیا اور تیرے لیے وبال بنا دیا، یہ تمہیں اندازہ ہی نہیں۔ وہ سیانہ آدمی دیکھ لیتے، وہ کہتا ہے حاجی صاحب یہ کیا کیا آپ نے، یہ تو پیسے اتنے بنتے آپ نے اتنے بنا دیے۔ وہ کہتا ہو سمجھ نہیں آئی، اوپر وہ 786 تو میں نے بسم اللہ کی جگہ پر لکھا تھا وہ بھی اندر ڈال دیا، وہ کاٹ دیتا ہے، پتہ چل جائے تو کاٹ دیا، نہ پتہ چلا تو وہ اندر ہی گیا اور سمجھتا ہے میں نے پرافٹ حاصل کر لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، فرمایا یہ اللہ اور اللہ کے مومن بندوں کو دھوکہ دیتے ہو۔ فرمایا وما یخدعون الا انفسہم، ان کا کچھ نہیں جاتا، ان کا کچھ نہیں بگڑتا، بگڑ رہا تو تیرا بگڑ رہا ہے۔ یہ 786
جو تو نے رزق حلال کمایا تھا، حلال کا پرافٹ لیا تھا، اس نے اس کو بھی حرام کر دیا ہے۔ اس نادان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک لقمہ کھائے گا اور اس کی اولاد کھائے گی، نہ اس کی مسجد بنانا اللہ کے ہاں قبول ہے، نہ اس مولوی صاحب کی تنخواہ دینا قبول ہے۔ دوستو اور بھائیو، کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ کوئی امریکہ نے کہا، یہ فرانس نے کہا؟ ہم نے تو جو بات ہوتی ہے لگا دیتے یہودیوں پر، عیسائیوں پر۔ یہ عیسائیوں نے کہا ایسے کرو، یہ نمازی آدمی مسجد بنانے والا، یہ اس کا فعل ہے۔ تو عام آدمی کا کیا ہوگا جو نمازی بھی نہیں ہے، جس کو دین سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، وہ نام کا مسلمان ہے، وہ کیا کر رہا ہوگا؟ دوستو اور بھائیو، یہ مہنگائی کیوں نہ ہو، ہمارے معاملات ہی ایسے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں، بلکہ سنو میں حدیث بھی سناتا جاؤں، جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں ایک دن ہم صرف مہاجرین بیٹھے ہوئے تھے، انصاری کوئی نہیں تھا، مہاجرین کے ایک گروپ بیٹھا ہوا، اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ہماری طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمسن اذا ابتلیتم بہن، پانچ چیزیں اگر تم اس میں مبتلا ہو گئے، پانچ چیزیں اگر ان میں تم مبتلا ہو گئے۔ اور پھر میرے آقا نے کیا فرمایا رحمت للعالمین، اعوذ باللہ ان اکون ان تدرکوہن، فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی ان پانچ چیزوں میں مبتلا ہو۔ آپ نے 5 گناہوں کا تذکرہ کیا، 5 برے اعمال سیئات کا تذکرہ کیا، ان میں سے صرف ایک سنو وہ کیا ہے آج کے موضوع کے حوالے سے۔ فرمایا اگر کسی قوم کے اندر یہ معاملہ ہو جائے کہ ينقص المکیال والمیزان ولم ينقص المکیال والمیزان، وہ اپنے ترازو کے اندر فرق ڈال لیں، وہ اپنے ناپ تول میں کمی بیشی کرنا شروع کر دیں، صرف یہ فعل تو ایک کر رہے ہیں۔ فرمایا اس گناہ کے 3 اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب مسلط ہوتے ہیں، 3 عذاب۔ اور سننا، مہنگائی کا رونا روتے ہو، جا کر آج چیک کر لو، یا آپ اپنے بازاروں میں جا کر، یہ ریڑی والے سے میں نے پہلے بھی ایک دن بات کی تھی، ریڑی والے کا ترازو چیک کر لو، بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑے بڑے کمپنیاں اور بڑے بڑے شرکے ان کے نہیں، جہاں پر ٹنوں میں لوہا تلتا ہے وہ نہیں، یہ صرف جہاں پر کلو کلو کے حساب سے چیزیں ملتی ہے ان کے ترازو چیک کر لو۔ میرے آقا نے کیا فرمایا، اگر کسی معاشرے کے اندر، کسی قوم کے اندر یہ بیماری آ جائے کہ وہ اپنے ناپ تول میں کمی بیشی کرنے لگے، تو میرے آقا نے بلکہ اس سے پہلے قرآن مجید کی سن لو، ویل للمطففین، ویل جا کر تفسیر اٹھا کر دیکھ لو، لغت اٹھا کر دیکھ لو، ویل کا معنی کیا ہے؟ ویل کا معنی اگرچہ بعض مفسرین نے کیا ہے جہنم کی ایک وادی کا نام، اور وادی بھی ویسی جس سے جہنم بھی پناہ مانگے، وہ وادی چھوڑ دو اس وادی کو۔ اس کا لفظی معنی جا کر پڑھ لو، اس کا لفظی معنی پتہ کیا کیا جاتا ہے؟ ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ کس کے لیے؟ المطففین، یہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے، ان کے لیے اللہ کہتے ہلاکت اور بربادی ہے۔ کہاں سے تمہارے لیے آسانی ہوگی؟ کہاں سے تمہارے لیے چیزیں سستی ہو جائیں گی؟ فرمایا نہیں، تم نے خود بربادی کے لیے کنویں وہ کھود ڈالے ہیں، میند بچھا دی ہیں، قدم رکھتے ہو وہ دھماکہ کرتی ہیں، قدم رکھتے ہو دھماکہ کرتی ہیں، تمہیں آئے دن دھچکے لگتے، کبھی بجلی کا کرنٹ لگ جاتا ہے، کبھی گیس کے بل بڑھ جاتے ہیں، کبھی پٹرول بڑھ جاتا ہے، کیوں نہ ہو
تم نے اپنی ریڑیوں کے ترازو درست نہیں کیے، چاہے جا کے بڑے بڑے تاجوں کی بات کرے۔ میرے آقا نے فرمایا، زبان نبوت سے فرمایا، 3 عذاب مسلط ہوتے ہیں، 3 سنو کون کون سے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا وہ عذاب یہ ہے، فرمایا الا اخذوا السنین، ان کے اوپر بھوک آ جاتی ہے، پیٹ ہی نہیں بھرتے، گھر میں فریجیں بھری ہوئی، برچی خانہ بھرا ہوا، گھر میں اناج سب کچھ موجود، لیکن ایسا معاملہ ہے جیسے قحط پڑا ہوا ہے، اس کو فکر ہی پڑی رہتی ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اس کی اہلیہ بھی فون کر دیے، کہتی ہے گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس کو فکر پڑا ہوتا ہے میں نے دوپہر کو کیا لے کے جانا ہے، شام کو کیا لے کے جانا ہے، چاہے اس کی جیب نوٹوں سے بھری ہوئی ہے، پھر بھی میرے آقا نے کہا الا اخذوا بالسنین، ان پر قحط نازل ہو جاتا ہے، یہ بھوکے ہی رہتے، کبھی دل نہیں بھرتا۔ وشدت المعونہ، اور دوسرا عذاب کیا ہے، ان کے جو خواہشات ہیں نا وہ پوری ہونا مشکل ہو جاتی ہے، ان کی زندگی آسان نہیں رہتی، یہ کسی چیز کو عام الماؤن، عام چیز معونہ، عام چیز ان کی خرید سے باہر ہو جاتی ہے، خریدنے لگتے ہیں ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، دل کانپتا ہے، اور یہ لرز جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، اتنی مہنگی ہو گئی۔ وہ شدت المعونہ، دوسرا عذاب یہ مسلط ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا سنا دوں جو پوری دنیا میں مسلط ہو چکا ہے، یہ 2 بھی ہو چکے ہیں، تیسرا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، ان کے حکمران جو ہیں وہ ظالم ہو جاتے ہیں، ان کو عوام کی پرواہ ہی نہیں رہتی۔ دیکھا نہیں آپ نے موجودہ حکمران بھی، سابقہ حکمران بھی، چند دن پہلے سابقہ حکمرانوں میں سے ایک کے بچے کی شادی ہوئی ہے نواسے کی، دیکھا آپ نے، اور اس کا باپ کیا کہہ رہے سوال کرنے پر، وہ کہتے ہیں تم ان اخراجات پر پریشان ہو گئے ہو، ہم تو صوفیہ کرام کی اولاد ہیں، ہمارا تو روز کا کھانا ایسا ہوتا ہے، تم ان کھانوں پر، شادی کے کھانوں پر پریشان، ان اخراجات پر۔ صحافی کو کہتا ہے ہمارا تو روز کا دسترخوان ایسا ہوتا ہے، ہائے ہائے ہائے، دسترخوان اپنے ایسے ہیں اور عوام بھوکی مر رہی ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن گھی والا شوربہ آ گیا، شوربہ، آپ نے فرمایا میری ساری عوام کو میسر ہے؟ کہا نہیں جی ساری عوام کو کہاں، آپ نے وہ پیچھے کر دیا، کہا نہیں جب تک ساری عوام کو میسر نہیں اس وقت تک امیر المومنین بھی شوربے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اللہ اکبر، جب تم ایماندار ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں حکمران بھی عمر ابن خطاب جیسا مل جائے گا، لیکن جب ہم ہی خود اپنے سامنے، اللہ کا قرآن بتاتا ہے وَلَا يُحِيقُ الْمَكْرُ بِالسَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ، فرمایا جو بھی مکر کرنے والا، فریب کرنے والا اور دھوکے و فراڈ سے مال کمانے والا، وہ جو مرضی کر لے وہ خود ہی گر کے اس میں خود ہی گرتا ہے، یہ خود ہی اپنے سامنے، میں نے پہلے کہہ دیا، گڑھے کھود رہا ہے، ہم خود ایسے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دوستوں اور بھائیوں، باتیں تو بہت ہی، لیکن وقت نے ساتھ نہیں دیا، بہرحال جو باتیں کیے ہم کاش ان پر ہی عمل کر لیں، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سنور جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔